جی فاطمہ جی آپ کا استقبال ہے. جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آواز آ رہی ہے محترمہ, کیسی ہیں آپ؟ جی جی ہم ٹھیک ہے الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ کا میں نے یہ پورا براڈ کاسٹ سنا, ویسے میں پورا تو نہیں سن پائی لیکن لاسٹ میں نے سنا ہے. میرے 2-3 سوال ہیں آپ سے. میں جی اسلام کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کر رہی ہوں, میں آپ سے سوال 2-3 پوچھنا چاہ رہی ہوں. جی ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے 1-2 ریکویسٹ ہے میری کہ جو آپ کے پیچھے ایڈم صاحب ہیں ان کو تھوڑا ہنسنا نہیں ہے, کیونکہ ان کی ہنسی کی آواز سے تھوڑی اریٹیشن ہوتی ہے, کیونکہ ایسا اوکے. لگتا ہے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں, مطلب ہوتا ہے نا کھیکی نہیں کھیکی ہمارا کر کے مقصد, ہنسنا. نہیں نہیں, دیکھیے ہاں وہ ٹھیک فاطمہ ہے جی آپ کا ہمارا مقصد. مقصد, جی جی نہیں سن لیجئے, میں ایڈم کا بھی بول دیتا ہوں, ہمارا مقصد مذاق اڑانا کسی کا نہیں ہے, لیکن کیا نہیں, ہوتا ہے لیکن ڈیو ٹو ایسا فیل ڈسکشن. ہوتا ہے نا جیسے سامنے والا بالکل کھسیایا ہوا فیل ہوتا ہے, میں کیونکہ آپ بات اس کو بات کو کمپلیٹ ہاں سن نہیں. لیں. میں جی جی بات کو ہمارے سامنے کمپلیٹ جب کر دوں نا. مولانا آ کے ریفرنس نہیں پریزنٹ کر سکتے نا تو پھر جی ہنستے ہیں, جی لیکن جب ایک نارمل بندہ ہے نا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ ہاں حکم کرے اپنا جواب دیں. جی جی مولانا سے اگر جی ریفرنس جی نہ پریزنٹ کرے تو ہنسنا تو پڑے گا نا, پھر تو ہنسی ہاں اندر سے تو اور نکل وہ ٹھیک رہی ہے, بھی نہیں میں آپ کو بتا وہ بھی رہی ہوں, نہیں نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کی ہے. بات سمجھ بولیے گئی, میں اپنا بولیے پوائنٹ بولیے, کلیئر اب کر اپنا رہی ہوں. پوائنٹ جی رکھیے, جی اب اپنا پوائنٹ رکھیے, اب اپنا جی پوائنٹ جی رکھیے. پوائنٹ رکھیے. آپ نے پہلی بات یہ کی کہ آپ اسلام میں ریفارمیشن لانا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. اور آپ کو میں اپنی آئیڈینٹی تو نہیں بتاؤں گی, لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں گی کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور ہاں میں ہاں بالکل, ہاں اور میں اسلامک اسٹڈیز بالکل میں. اسلام نہیں, اسلامک اسٹڈیز میں ہی ہوتا, سائنس میں بھی ہو سکتی ہے, صرف اوکے اسلامک جی, اسٹڈیز میں ہی نہیں پوچھ رہا تھا. ہوتی ہے. فاطمہ جی جی, ہاں اچھا فاطمہ جی, آپ کو یہ پتا ہے فاطمہ جی کہ آپ پی ایچ ڈی کیسے کر پائیں گی جبکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ کم عقل ہے؟ جی جی ٹھیک ہے, وہ میں آپ کی بات وہ بعد میں ڈسکس کروں گی. میں آپ سے ارے آپ کی یار یہ کوشچن نہیں بات لینا چاہ رہی ہوں. لیکن آپ یہ بھی تو بیچ بتا میں دیجیے ٹپک گئے. آپ پہلے میری بات تو پوری ہونے دینا, آپ تو بیچ میں وہ ہو رہے ہیں, اس کا پہلے میں جواب اپنی ضرور بات دینا پوری کر. لیکن. جی جی بالکل میں دوں گی. کم ٹھیک ہے. عقل والے آپ لوگ بڑے بڑے چیزوں کو ڈیپتھ کر کے جان رہے ہیں, میرے پاس اتنی ابھی نالج نہیں, میں اوپر چیزوں کو جانتی ہوں, میں اسے فالو کری ہوں, اس میں مجھے کوئی اچھا آبجیکشن دیکھیں نہیں ہے, سسٹر ٹھیک جی, ہے. پرابلم میں یہ ہے, ایک سیکنڈ, جو پرابلم یہ ہے, یہ سیلف جی اسکرین شیئر دکھائیں. پرابلم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں قرآن کی آیت کے مطابق. ٹھیک ہے, یہ سورہ میں احزاب کی آپ آیت کی نمبر 33 ہے. سسٹر بات ایک کو سیکنڈ, سسٹر ایک میں سیکنڈ, سسٹر پہلے لیٹ می میری فنش, بات میں لیٹ می پہلے فنش. یہ نہیں قرآن ہے لیٹ می فنش. نو 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 سسٹر, نو نو قرآن ہے سسٹر, فرسٹلی نہیں, قرآن ہے. فرسٹ آئی ایڈم ایڈم پہلے میری بات ایڈم تو سن لیں, پھر ایڈم ایڈم آپ ایڈم چپ رہے نا. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ آپ بیچ میں نہیں بولیں گے, کیونکہ میں نے اچھا شاید آپ ایڈم کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے ہی تو اچھا ریفرنس میں کی دینے ایڈم کی کو کیا میوٹ بات ہے کر رہا پہلے. ہوں. ہاں ایک ہاں منٹ میں دونوں کو میوٹ کر رہا ہوں. ایڈم یہ ایس فاطمہ جی جو آئی ہے, ہمیں احترام کرنا چاہیے. ہم ان کو بولنے دے دیتے ہیں 2 منٹ ان انٹرپٹیڈ, اس کے بعد پھر ہم ان سے سوال کریں گے. ایڈم ٹھیک ہے اتنا؟ جی سر, ایک منٹ ایک منٹ جیسا آپ کا ٹھیک حکم ہے. سر. ہاں میں ان انٹرپٹیڈ ان کو 2 منٹ دے رہا ہوں. ایک منٹ رکو, میں اسٹاپ واچ لگا لیتا ہوں. ان کو جو بھی بولنا ہے ان کو ہم بولنے دیں گے, کوئی مشکل نہیں. اس کے بعد پھر ہم جو سوال کریں گے وہ اس کا وہ جواب دے گی. ایک منٹ. کہاں پہ ہے فاطمہ جی؟ ہاں پاؤں گی, ٹھیک ہے, فاطمہ جی لیکن میرا یہ آپ سوال سٹارٹ کریے, ابھی سٹارٹ جی کریے, میں ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایز اے ایتھیسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ریلیجن نہیں مانتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کوئی ریلیجن نہیں مانتے تو اگر کوئی آدمی اگر اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے بھی فزیکل ریلیشن بناتا ہے تو کیا غلط ہے؟ کون سی مورل آبلیگیشن آپ کو روکتی ہے؟ 2 منٹ ہے آپ کے پاس. نہیں, پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے. اب میں پورا مونولوگ نہیں بول سکتی ہوں نا. اچھا دیکھیے, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ماں بہن کے ساتھ آپ رشتہ نہیں بنا سکتے, یا اگر بناتے ہو تو کیا پرابلم ہے نا؟ جی, اگر آپ ایز اے ایتھیسٹ ہیں, اگر آپ کوئی ریلیجن نہیں فالو کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ کو اس پہ ایک کاؤنٹر کوشچن کروں گا جس سے آپ کو ایک جواب مل جائے گا, ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیے آپ کہ آپ نے یہ ایک بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک انسان اگر کسی ریلیجن کو نہیں فالو کرے گا تو وہ جی صحیح غلط کا نہیں, میں نے صحیح غلط نہیں کہا. ہاں ہاں جی جی میری بات سن لیجیے نا. وہ صحیح غلط میں فرق نہیں کر پائے گا, اس کے پاس کوئی جی پیمانہ نہیں ہوگا اگر وہ ریلیجن کو فالو نہیں کرتا. نہیں, میں نے آپ کو ایک اسٹریٹ آنسر چاہیے مجھے, کیونکہ آپ نے ظاہر آپ جب ہاں اسلام میں اسی کا سوال جواب کرے دے تو رہا آپ ایک ہوں, دم اسٹریٹ فارورڈ. ہاں ٹھیک ہے, نہیں اسی کا میرا جواب مفہوم دے رہا یہ ہوں. نہیں تھا, میرا مفہوم کیا یہ نہیں تھا موقف ہے آپ کا؟ کہ
میرا مفہوم اگر یہ ایک کہ اگر انسان آپ ریلیجن کو فالو نہیں کرتا ہے تو کیا اس تو کو اس صحیح کو 9 اور غلط سال کی سمجھنا لڑکی ہے؟ یا 14 سال کی لڑکی کے ساتھ فزیکل ریلیشن بنانے میں کیا غلط ہے؟ اگر وہ چاہ رہا ہے بھائی اور وہ لڑکی اگر راضی ہے تو کیا ہاں غلط ہے؟ میں بتا رہا ہوں 9 سال میں لڑکی راضی نہیں ہو سکتی، اتنی میچور نہیں ہوتی ہے. دوسرا 9 آپ سال میں کیسے کہہ سکتے ہیں 9 سال کے؟ حضرت آج عائشہ کل کی راضی نہیں تھی، لڑکیاں، حضرت عائشہ راضی نہیں تھی. میں ایڈم آپ کو بولا ہے، میں نے آپ بیچ میں نہیں بولے، میں نے آپ سے پہلے ہی اعتراض میرے کیا، میں پاس نے سے ساحل کو بتاتی ہی حضرت عائشہ راضی جی نہیں تھی. میں آپ اچھا بیچ میں حضرت بات عائشہ نہیں عائشہ کریں. راضی کو پرابلم ہے، ایک منٹ میں رکو. میں نے فاطمہ جی مجھے ایک اسلام بات کا نام بتائیے. ہی نہیں لیا ہے، میں نے اسلام کا اچھا نام ہی نہیں لیا، میں نے بس نہیں پوچھا ہے نہیں کہ کیا میں غلط ہے. بتا رہا ہوں، سنو نا، میں بتا رہا ہوں. ہوں. 9 سال کی عمر میں جو بچی ہوتی ہے وہ فزیکلی ڈیولپ بھی نہیں ہوتی ہے. آپ اگر پی ایچ ڈی کر رہی ہے کم سے کم او آپ کو بھائی، اتنا تو پتا میں بس آپ سے یہ کہہ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اگر 9 سال کی لڑکی نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی، آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی اپنی بہن سے اگر انہوں نے اپنی بیٹی پالا ہے اور ہاں انہوں نے اس سے شادی کر لی تو اس میں آپ لوگ بہت مذاق بنایا. تو آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی تو شادی آپ کو کر غلط لیتا نہیں لگتا ہے ایز اے تھیس آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ایز اے مسلمان آپ کو غلط، ایز اے انسان میں آپ کو غلط اگر لگتا ہے میں کہ نہیں آپ کی لگتا ہے؟ بات کنونس ہوتی ہوں، مجھے اگر میں غلط کنونس لگتا ہے، ہوتی ہوں آپ کی، اگر میں مجھے کنونس غلط ہوتی ہوں لگتا آپ کی ہے. میں بات سے، ایک سنیے، سوسائٹی اگر میں رہتا ہوں. پہلے میری بات سنیے، اگر میں آپ کی بات سے کنونس ہوتی ہوں کہ میں اسلام چھوڑ کے آپ کی طرف آؤں تو آپ مجھے یہ بتائیے پھر میرے پاس کون، اگر میری بیٹی ہوتی ہے، اگر کوئی مجھے ہم میری سوسائٹی میں بیٹی کو رہتے ہیں پالتا، میڈم، کون سی ہم سوسائٹی میں؟ پہلے سوسائٹی آپ میں سوسائٹی رہتے کا ہیں. کون سی سوسائٹی، اس کا کوئی باؤنڈیشن ہے کسی سوسائٹی میں رہنے کا؟ آپ پہلے ہے نا مجھے یہ ہم بتائیں. سوسائٹی بھائی. سوسائٹی ہاں ایوالو ایوالو کرتی ہے، ہوئی تھرو دا ٹائم ایوالو کرتی ہے. ہاں آپ ویسٹ میں چلے جائیں تو الگ ہی سسٹم ہے وہاں پہ، تو آپ ہاں کیسے اس ٹھیک کو ہے، ہم بتائیں جس گے؟ سوسائٹی میں ساحل بھائی رہتے میں ہیں. کچھ کہوں کہ ہاں میں جواب دے دوں پھر آپ کو بھی موقع دیتا ہوں. ہم جس جی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ نے کہا نا ایوالو ہوتی ہے، ادھر کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، ادھر کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے حساب سے یہ چیزیں غلط ہے. مثال کے طور میں پہ آپ کو اگر ہم اتنے سارے ایگزامپلس بتا دوں، انڈیا میں ہی ایگزامپلس بتا دوں جہاں بہن بھائی کے ریلیشن، فزیکل ریلیشن ہوا ہے، میں آپ کو بتا سکتی ہوں غلط اس مانتی ہے کے نا ساتھ سوسائٹی، ایگزامپل سے. تو اس کو بھائی سوسائٹی غلط کیسے کہ سمجھتی ہے نا. کون پیرامیٹر ڈیسائیڈ کرے گا سوسائٹی کا؟ غلط کون ہے یہ سوسائٹی ڈیسائیڈ کرنے سمجھتی والا؟ ہے نا، اس کو آپ نہیں سمجھتی ہے سوسائٹی کیا؟ آپ کے سوسائٹی کا اندر عقل ہے پیرامیٹر یا نہیں ہے؟ ڈیسائیڈ کر، نہیں، آپ کیسے یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو ہے اس کو غلط سمجھتی ہے نہیں سمجھتی. میں اس کو ساحل بھائی سمجھتا ہوں، میں 10 جس منٹ کا موقع سوسائٹی میں دیجیے گا رہتا ہوں. فارغ ہو کے. کیا میرے کو بول بھی رہے تو تھوڑا ہو؟ موقع دیں. یہ سوسائٹی کا سیٹ اپ کون بنائے گا؟ آپ یہ مجھے، جیسے ارے میں آپ انسان کی بات سے بناتے ہیں کنوینس ہوں، میڈم. نہیں، میں کنوینس ہو رہی ہوں آپ کی بات سے، ٹھیک ہے. اگر میں مان لیجیے اسلام میں چھوڑ کے میں آپ کی طرف آ بھی رہی ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیرامیٹر کون بنائے گا سوسائٹی کا؟ اگر کوئی 14 سال کی لوگ لڑکی بناتے کسی، ہیں، کون لوگ قانون ہوں گے؟ بنتا وہ تو ہے. ایوالو لوگ کرتی قانون میں، ایک تو منٹ کون قانون. اچھا ایوالو کون اچھا کرے گا؟ آپ ایوالویشن کیسے کانسٹیٹیوشن ہوگا؟ کو، ایک منٹ، آپ کانسٹیٹیوشن کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے؟ بالکل مانتی ہوں، بالکل مانتی ہوں. کیوں مانتی ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن تو چینج بھی ہوتا ہے، دیکھیں نا، کبھی کوئی ہاں رول تو آتا ہے، چینج پھر ہو اس کے بعد سکتا پیکٹ آتا ہے، پھر چینج ہوتا ہے. یہ تو ہو ٹائم سکتا کے ہے نا، حساب سے چینج ایوالو ہونا بھی کرے گا. چاہیے. آپ اس کو اسلام چینج کیسے، ہوتا ہے کیا؟ میں اسلام کی چینج بات آپ ہوتا سے ہے؟ میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ میں اسلام پہ بات نہیں کر رہی ہوں، میں نے آپ سے کیوں نہیں سوال کرو گے؟ پوچھنا ہے. میں نے بس، میں کیوں یہاں نہیں پہ کرو گے پوچھ رہی ہوں اسلام کہ پہ بات؟ پھر آپ سے، ایڈم، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے آپ کو ہنسنا نہیں ہے، میں نے آپ سے شروع میں سسٹر ہی جی کہا میں ہے. آپ سے، آپ مجھے کہاں بولنے نہیں سر دے رہی، ایڈم؟ آپ تو مجھے بولنے نہیں دے میں رہی. پھر میں یہاں پہ میں بیٹھ بس کے آپ سے چلا یہ، جاؤں؟ ہاں تو ساحل ہے نا، میں اکیلی ہوں نا، آپ آپ لوگ مجھے تو 3 بولنے تو لوگ ہیں، دیں نا. ایک ہی لوگ، تو ایک ہی لوگ کاؤنٹر کرے نا. ویسے بھی آپ تینوں لوگ کر اتنے دیا نا آپ نے وہ کون ہیں، سا ایک ہی کاؤنٹر؟ نہیں، آپ نے کاؤنٹر نہیں کیا. میں نے پوچھا کہ کیا نہیں سوسائٹی کیا ہے کون بنائے گا؟ سوسائٹی یار؟ کون لوگ بنائے مل گا؟ کے کون بناتے ڈیسائیڈ ہیں، کرے گا؟ لوگ کون لوگ بناتے ہوں ہیں گے وہ؟ قانون بھی. کون لوگ ہوں گے؟ جو سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں وہی لوگ قانون بھی بناتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہی انڈین لوگ. کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کے حساب سے چلتا ہے، ہندو ریلیجن کے حساب سے چلتا ہے اور مسلم ریلیجن کے حساب سے، ان کے ہاں؟ الگ الگ وہ چیزیں ہیں. تو کس آپ نے یہ بولا بتائیں آپ کہ کو؟ آپ پہلے کانسٹیٹیوشن انڈین ریلیجن کے حساب سے کانسٹیٹیوشن میں چلتا ہے جو ان کے یار. وہ پی ایچ ڈی میٹر کر ہے، رہے ہو آپ مورل، واقعی میں؟ ارے ٹھیک ہے، اب آپ مذاق ہر بات کا نہیں بنائے، آپ کو پتہ چلیے سب کی وہ الگ مذاق الگ نہیں، ہیں. مذاق مذہب نہیں کے ہے. حساب ایک سے منٹ، جو کس نے کہا شادی آپ ہے کو مذہب کے اسلام میں، حساب سے چلتا ہے کانسٹیٹیوشن؟ مسلم میں 3 شادی کرنا جائز ہے، اس لیے کیونکہ وہ مسلم کا تین نہیں، پارٹ ہے، چار اسلام کا چار پارٹ ہے. چار ہاں تو چار کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن رائٹ چار دے رہا ہے کیونکہ وہ اسلام کا پارٹ ہے، لیکن ہندو میں نہیں دے رہا ہے کیونکہ ہندو اچھا لوگ میں صرف ایک شادی ایک ہوتی ہے. سیکنڈ رکے ذرا، تو ایک یہ، سیکنڈ رکے. ہاں، سسٹر رک جائیں، دیکھیں بات سنیں، بات سنیں. آپ کو لگتا ہے، اب چھوڑ دیں باقی ساری، اسلام کو بھی چھوڑیں، سائڈ پہ کریں، سب کچھ سائڈ پہ. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے میاں 4 شادیاں ہوں، کریں، 4 بیویاں رکھیں، تو وہ ہاں. آپ کو مناسب وقت اور اٹینشن دے سکتے ہیں؟
نہیں تو میں ان سے جب وہ مجھ سے پہلے دوسری شادی کے لیے بات کریں گے تو میں اسی وقت ان سے کہہ دوں گی کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں الگ رہ سکتی ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کے نہیں یہ نہیں ساتھ رہنے پوچھا, کی. یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ میرا سوال نہیں تو آپ مجھ سے, آپ ان میں سے نے آپ سے طلاق لیں پہلے گے, کہا آپ ان سے خلا کا مطالبہ کریں گے, یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہاں ان سے خلا بالکل کا بالکل مطالبہ مطالبہ کریں کروں گی, ہاں گے, بالکل یعنی کہ مطالبہ آپ کروں گی. مجھے کہہ رہی ہیں, آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ آپ اسلامک رول اور شرع کے اندر زندگی نہیں گزار سکتی اگر آپ کے میں ہسبینڈ, بالکل گزار اگر سکتی ہوں. آپ کے ہسبینڈ سے لسن فرسٹ دین آنسر, کہ اگر آپ کے ہسبینڈ تیسری یا تیسری یا چوتھی شادی کر لیں تو آپ اپنے میاں کے ساتھ اسلامک شرع کے مطابق نہیں رہنا پسند کریں گی, کریکٹ؟ نہیں آپ طلاق لے نہیں. لیں گی. ڈبل آواز آ رہی ہے. ہاں ہاں ایک بالکل سیکنڈ, کوئی بات نہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ طلاق لے لیں گی. اس کا مطلب ہے کہ بالکل. آپ اپنے آپ کو امہات المومنین سے زیادہ افضل سمجھتی ہیں, جو کہ 11 تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, رائٹ؟ ام عادل مومنین کا جو ہے وہ ان کا ایک الگ پورا, اللہ تعالیٰ نے الگ طریقے سے ان کو گائیڈ کیا. مجھے یہ حق دے رہے ہیں کہ میں صحیح, ڈیورس لے سکتی ہوں تو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک بالکل ہے, لوں گی. نہیں آپ ڈیورس نہیں لے سکتی, سوری, آپ میں خلا کا بالکل لے مطالبہ سکتی ہوں. سن لیں, ہاں میں سن لیں, خلا کا مطالبہ, آپ ہاں بالکل. مطالبہ کر سکتی ہیں سسٹر, غلط ہاں بات ہاں نہیں کریں, اور آپ لیکن ان کو مطالبہ کر دینا, سکتی ہیں, نہیں لیکن ان ان کے کو اوپر, ڈائیورس ان کے اوپر دینا فرض ہے. ضروری نہیں ہے, نہ او ثابت کر دیں, میں اوہو ابھی ثابت کر دیں, آپ مجھے اوہو تو ثابت آپ کر دیں کہ ان کا پہلے فرض میری ہے. میں آپ نہیں کو بتا چلیے دیتا ہوں ٹھیک ہے, پاکستان پھر میں, وہی میں رک جائیں سسٹر, رک ہوں. جائیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پاکستان کے اندر اسلامک شرع نافذ ہے اس لحاظ سے, ہینس اگر آپ مطالبہ کریں خلا کا اور ہسبینڈ خلا نہ دینا چاہے, آپ کو پتا ہے آپ کتنے سال تک لٹکی رہ سکتی ہیں؟ بہت آرام سے 20 سال تک کورٹ میں گھسیٹتی رہیں گی اپنے گھٹنے, اور آپ خلا نہیں لے سکیں گی, ہینس آپ پاکستان میں دوسری شادی نہیں کر سکیں گی. لیٹس سے ایران کی بات کر لیتے ہیں, پاکستان برا مان لیں, ایران کی بات کر لیتے ہیں, اچھا چلے سعودی ایجپٹ کی عرب بات کر لیتے ہیں, سعودی ایجپٹ کی, عرب کی سعودی عرب کی بات کر سعودی لیتے عرب ہیں. مجھے ہاں بتائیں سعودی اگر عرب میں آپ خلا کا مطالبہ کرتی ہیں اور ہسبینڈ نہ دینا چاہے, کتنے عرصے گھٹنے رگڑیں گی آپ سعودی عرب کے اندر؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کتنے میں عرصے گھٹنے گھٹنے وہ, رگڑیں گی؟ آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے آپ سے پہلے یہ بات سو کہی ہے کہ میں بیسیکلی نہیں اسلام آپ عورتوں کو حق ہی نہیں دیتا اس بارے کا ٹھیک ہے کہ وہ بالکل ایگزیکٹلی طلاق لے آپ, سکے. نمبر ون. ہاں بالکل. میں نمبر ٹو دوسری پھر بات آپ کرتے ہیں, میرے اوپر آئے ہیں, دیکھیں نا آپ, دیکھیں آپ منہ میں میری بات نہیں ڈال سکتے, پہلے میں میری بات بات ڈال تو رہا ہوں, سنیے رک آپ. میں نے جائیں نہیں نہیں کیونکہ آپ اب نہیں آپ نے ڈال بہت بول لی سکتے ہے, ہیں. سن لینا. اچھا اصل میں اب آپ دیکھیں یورپ کے اندر 4 شادیاں الاؤڈ نہیں ہیں, پورے یورپ کے اندر, ٹھیک ہے, یہ جتنا بھی یعنی نان اسلامک یورپ ہے, یعنی ناٹ پورا یورپ, نان اسلامک یورپ, فرانس کو لے لیں کتنا ترقی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جرمنی کو لے لیں کتنا ترقی کیا ہوا ہے, امریکہ کو لے لیں کتنا ترقی کیا ہوا ہے. میرے 4 سوال شادیاں کا الاؤڈ نہیں ہے. جواب ہی نہیں ہے, میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا آپ نے کہ سوسائٹی کو کون بنائے گا کہ اگر کوئی 14 سال یا اپنی بہن یا اپنی جو بیوی سے ماں سے بھی سیکس کرنا چاہ رہا ہو یا فزیکل ریلیشن بنانا چاہ رہا ہو اچھا تو کیا غلط ہے, کون یہ ڈیسائیڈ کر رہا ماں کے ہے, کون؟ ساتھ سیکس میں جو آپ ہے, کو بہت ساری, میں ماں کے بتا ساتھ دوں آپ سیکس کو جو بہت ہے, ساری نیوز میں, ہاں میں بہت ساری ماں آپ کے کو ساتھ نیوز سیکس بتا جو دیتی ہے, ہوں کہ جو ہوتا ہے اس سوسائٹی ماں میں کے ساتھ ہوتا ہے, سیکس یہ جو ایک پارٹ ہے. ہاں وہ ہاں دیکھیں وہ کسی بھی قانون کے اندر جائز نہیں ہے, لیکن چلے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, باپ کے ساتھ آپ سیکس کر سکتی ہیں اسلامک شرع میں, کیا کروں؟ اب آپ کی ایک انٹرپریٹیشن آپ لوگوں نے بالکل ایک الگ نہ طریقے سے نعوذ بنائی ہے. باللہ, میں استغفر اللہ, میں آپ کو, بالکل میں آپ میں کچھ صحیح نہیں آپ کر کو نہیں سکتی, ہے. میں آپ کے بس آپ سے اسکالرز اتنا کا پوچھنا ریفرنس دینے کو چاہ جا رہی رہا ہوں, ہوں, آپ بولیں میں کہ بس نہیں کر اتنا آپ سکتے سے آپ سسٹر, بالکل نہیں کر سکتے ہیں, آپ بالکل نہیں کر سکتے. اور اگر ریفرنس میں دیں آپ کا مجھے, ریفرنس آپ ابھی دکھاؤں, ریفرنس. ہاں تو ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں نا, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ میں نہیں جانتی ہوں, میں ایز اے آپ کو اس پہ اسلام پہ ڈیبیٹ نہیں کرنے ہے, میں نے بس سب سے پوچھا ہے کہ ایز اے ایتھیسٹ کون رول اور ریگولیشن بنائے گا لیکن جب سوسائٹی میں, آپ ایس فاطمہ جی, ساحل بھائی جب میں آپ کچھ جواب دے اسلام کو مانتی ہے, ایز ایک اے منٹ رول ریگولیشن کون ایک منٹ, سوسائٹی میں بنائے گا ایس فاطمہ ریگولیشن جی, سوسائٹی کو جج ساحل بھائی کرنے کا. ساحل بھائی تھوڑا مجھے موقع دینا. بولیے بولیے جی ساحل بھائی بولیے. محترمہ کا جو سوال ہے, تو یہ سوال اگر دیکھا جائے تو اسلام کی بنیاد جو ہوئی ہے وہ اسی چیز سے ہوئی ہے کہ وہاں بھائی بہن کی شادیاں ہوئی ہیں, یعنی آدم اور حوا کی اولاد میں آپس میں شادیاں ہوئی ہیں. تو اگر ریلیجن سے موریلٹی آتی ہے تو پھر آدم کے چلی گئی پاس کیا موریلٹی چلی گئی؟ چلی گئی. اچھا نہیں اس میں ایک چیز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں مینومیٹر جی, اب دیکھیے ابھی کے جی نے بہت اچھا پوائنٹ بنایا. یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن جو وہ ریلیجن پہ چلتا ہے, کیا عجیب بات بتا دی یار. ابھی کے جی نے کیا مست پوائنٹ لایا ہے کہ میرج ایج 21 ہے کانسٹیٹیوشن میں سب کے لیے. ابھی مسلمانوں بالکل میں تو بچیوں سے بھی شادی الاؤڈ ہے, تو بالکل کانسٹیٹیوشن نے اجازت دی ہے کیا؟ کبھی نہیں کر اور سکتے, آپ یونیفارم پکڑے سول جاؤ گے. کوڈ لانے کی جو بات ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے نا. اسی وجہ سے ہو رہی ہے, بالکل ایگزیکٹلی.
اس کو ہٹا دیا جائے گا, یونیفارم سول کوڈ جب آئے گا تو 4 شادی بھی ہٹ جائے گی. بالکل سب ختم ہو جائے گا, سارا کا سارا ختم ہو مجھے جائے گا, سمجھ میں ایک نہیں لا آتا رہے گا یار سب کے لیے. یہ پی ایچ ڈی تک کیسے پہنچ جاتے ہیں, اور ان کا دماغ کیسا کام. پہلی بات تو ان کا ایتھیزم پہ سوال کرنا پہلے بنتا ہی نہیں ہے جب تک اسلام, کیونکہ یہ مان رہی ہے تو پہلے اسلام کو سچا اور اچھا تو پہلے بتا دے, اس کے بعد پھر ایتھیزم کی طرف آتی ہے, سوسائٹی کیسے بنتی ہے. اور یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ایتھیزم میں آپ کے پاس مورالٹی نہیں ہے, تو آپ جتنے بھی کمیونسٹ کنٹری ہیں دنیا میں, کیا وہ مورل نہیں ہوتے ہیں؟ اس میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ایتھیسٹ ہیں. کمیونسٹ تو سارے کے سارے مانتے ہی نہیں بھگوانوں میں, تو کیا ان ہاں کے یہاں مورالٹی نہیں ہوتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا, عجیب بات مورالٹی ہمیشہ یار. اگر سماج جو فاطمہ بنتا ہے جی, اسی میں آتی ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا مطلب بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ سوال سے کہ اگر کوئی ریلیجن نہ مانے تو اس کو صحیح اور غلط کے بارے میں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, وہ فیصلہ نہیں لے سکتا ہے. میرا سوال اگر فاطمہ جی سن رہی ہیں تو میں بس ایک ہی سوال ان سے کرتا ہوں, کیا یہ ٹٹی کھاتی ہے؟ استغفر اور اللہ. اگر ٹٹی نہیں کھاتی, اور اگر ان کو اسلام نہیں بتاتا کہ یہ ٹٹی کھانا جو ہے یہ غلط چیز ہے, یہ گندی چیز ہے, تو کیا یہ کھا لیتی اس کو؟ صحیح بات ہے. صرف ایگزیکٹلی اسلام اس کو گندا بتا رہا ہے, اس وجہ سے نہیں کھا رہی, یا واقعی میں یہ گندی چیز ہے اس وجہ سے نہیں کھا رہی ہے؟ صحیح بات ہے. تو یہ اگر فاطمہ جی سن رہی ہے تو اس بات پہ غور کرے. اور دوسرا, آپ کم عقل ہیں, ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں, حضرت رسول اللہ نے کہا ہے. اگر چاہیے تو آپ کو وہاں بھی کہا گیا تھا جب وہاں آپ نے بات کی تھی, اور آج بھی آپ کو کہا جا رہا ہے. اس دن ہم آپ کو ریفرنس نہیں دکھا پائے, لیکن آج میں آپ کو ریفرنس دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ جا کے چیک کریں اور پہلے ان باتوں پہ غور کریں کہ آپ کو کم عقل بتایا گیا ہے. حدیث میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سر جتنی دیر تک آپ حدیث کھولتے ہیں ذرا میری اسکرین شو کروائیں, میں ذرا ان کو یہ دیکھ رہی ہوں گی, ذرا دیکھ لیں کہ انڈین ایکٹ کے مطابق اگر ایک مسلمان ایک ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے ایکٹ کے مطابق, جس کو آپ سیکولر ایکٹ آف میرج کہتے ہیں, اس کے بعد اگر وہ امام شافی کو ماننے والا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے بعد میں دوبارہ شادی کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نکاح نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ تفسیر ہے چیپٹر نمبر 25 ورس نمبر 54 کی, القرطبی کی, اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو, پھر بنائے اس کے بعد نسب بنائے. نسب تب تک اسٹیبلش نہیں ہوتا جب تک آپ شادی نہ کرو. ساحل صاحب سن رہے ہیں, جب تک شادی نہ کرو نسب اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کسی بھی مرد کے اپنے زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی, اگر آپ نے نکاح نہیں کیا اسلامک طور پہ تو آپ نے زنا کیا ہے. لہٰذا اگر ایک مسلمان ایک ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے کورٹ میں انڈین سیکولر ایکٹ کے مطابق اور نکاح نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی ہے, اس کی بہن, اور زنا سے جنم لینے والی پوتی سے نکاح میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ اس کو منع فرماتے ہیں, جبکہ فقہا میں دوسروں نے سے جائز قرار دیا ہے, اور یہی امام شافی کا قول ہے. اور سورۃ النساء میں بحث مفصل گزر چکی ہے. فرمانے کا نسب سے مراد ہے جس سے نکاح حلال نہ ہو, اور صبر سے مراد جس سے نکاح حلال ہو. یہ زجاج کا قول ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کافی لمبی ہے لیکن میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا پوائنٹ ہوں آ گیا آپ کا. کہ اگر ہم دیکھیں امام ابو حنیفہ کے مطابق, اگر آپ یہ ایسی شادی کرتے ہیں جو کہ نکاحن نہیں ہے اور اسلامک حد اس پہ شامل نہیں ہوئی ہے, تو آپ اپنی بیٹی یا پوتی یعنی کہ گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ. یہ اچھا, میں اسلام ہے. وہ بھی بتا دیتا ہوں ان کو, یہ والی حدیث بھی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیے, یہ میں نے اس دن بھی حدیث کا نمبر بتایا تھا, آج میں پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ پی ایچ ڈی تو کر رہی ہے محترمہ, لیکن رسول اللہ نے آپ کو جو ہے ڈیفیشینٹ ان ہر انٹیلیجنس کہا ہے. آ گئی ہے کیا فاطمہ جی؟ اگر آ گئی ہے تو وہ جڑ سکتی ہے, یہ حدیث بتا دوں میں. یہ دیکھیے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 304 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا, اے عورتوں کی جماعت, صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ ایسا کیوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربے کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کی کہ ہماری دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے, یعنی آدھی نہیں ہے, ہاف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں, جی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے. ابھی بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک تو رسول اللہ نے آپ کو ناقص عقل بتا دیا, اور دوسرا پوائنٹ بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی جب مینسٹریشن سٹارٹ ہے عورتوں کو, مجھے کیوں آواز آ رہی ہے اس کی, ایک منٹ رکیے. ساحل بھائی ویسے آپ یہ جو حدیث لے کے آئے تو آپ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کھول لیں. اللہ نے ان کو ہاف برین کہا, اللہ نے کہا. ہاں, میرا اس پہ ایک اعتراض یہ ہے ایڈم, اگر میں غلط سمجھا ہوں تو پلیز آپ بتائیے گا, کہ جو عورتوں کو مینسٹریشن آتا ہے ان کی تو غلطی نہیں ہے نا, وہ اللہ میاں کی غلطی, نعوذ باللہ, سوری مائی بیڈ, نعوذ باللہ. ہاں مطلب یہ تو خالق کائنات نے تم کو ویسا پروسیس دیا ہے جہاں پہ تم کو حیض آ رہا ہے, تو بھائی اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, اچھا یہ شرط بھی آپ نے ہی لگایا ہے کہ اگر آپ کو حیض آتا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, تو اس کو دین میں کم کہنا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا اس میں. ساحل بھائی ایک بات سوچیں نا ذرا, کہ ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اب روزہ کھولنے کا وقت آنے والا ہے, آدھے گھنٹے پہلے اس کو حیض آ گیا تو اس کا پورا روزہ برباد ہو جاتا ہے. کیا بائے بائے سر, آپ کو پتا نہیں جی ہے میرے متر بھائی لسن, جب یہ حج پہ جی جاتی ہیں ہماری مائیں بہنیں, آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ گولیاں کھا کے جاتی ہیں, ڈاکٹر سے اسپیشل دوائیاں لیتی ہیں جی کہ وہاں جی پہ جی حج جی کے دوران میں ان کو مینسز نہ آ جائیں, کیونکہ انہوں نے حج جی پورا جی کرنا جی ہے. اور آپ کو پتا ہے ان میں سے 60% 70% جو ہے نا واپس آ کے بیمار ہوئی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مینسز کو روکا ہوتا ہے, جو ایک نیچرل کریکٹ. سائیکل ہے اس کو دوائیوں سے روکا ہوتا ہے کہ حج میں نہ آ جائے, وہ پرابلم میں نہ آ جائے, اور حج اور وہ جو ہے مسجد نبوی کی 40 نمازیں انہیں پڑھ لیں. سر وہ بیمار ہو جاتی ہیں واپس آ کے. اچھا ایڈم میں ایک بات بتا دوں, جتنے لوگ اسٹوڈیو میں, آئی ایم ریئلی سوری, مجھے اسٹریم جلدی کلوز کرنا ہے تو میں کسی کو نہیں لے پاؤں گا, آپ لوگ سب اسٹوڈیو چھوڑ دیجئے. اگر فاطمہ جی کو ہم نے جو حدیثیں بتائی ہے اس پہ اگر کچھ کہنا ہے تو وہ اسٹوڈیو جوائن کر لے, باقی سب لوگ چھوڑ دیجئے کیونکہ اسٹوڈیو فل دکھائے گا. صرف اسپیشلی فاطمہ جی کے لیے میں نے یہ حدیث شو کی ہے کیونکہ اس دن مجھے یہ دکھانا تھا لیکن مجھے موقع نہیں ملا تھا. اگر آپ جوائن کر کے اس پہ کچھ بولنا چاہے گی, اور جو ایڈم نے حوالہ دیا تھا اس پہ کچھ بولنا ہے, تو آپ پلیز جوائن کر سکتی ہے, اس کے بعد ہم اسٹریم کو کلوز کرتے ہیں. ساحل بھائی یہ جو ٹی وی چینل ہے یہاں پہ جب ہم ریفرنسز مانگتے ہیں ان سے, تو یہ مولانا ریفرنس کی بجائے چیخیں کیوں مارنا شروع ہو گئے تھے؟ میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا, تینوں مولانا کھڑے ہو کے ہم چیخیں الگ مارنا سے شروع کریں کر گے ایڈم, اس پہ پورا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے الگ سے اسٹریم اوکے رکھ کے, اوکے اوکے ڈن, ہے نا, اور وہ آپ کے چینل پہ ہی کریں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. ارے باپ رے, سب میرے چینل کو جوائن کر لو بھائی لوگوں, جلدی سے تو سب میرے سب چینل کو لوگوں کو جوائن کرو. چاہیے کہ ایڈم کا چینل سبسکرائب کر لے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈم کے ذریعے سے وہ جو ڈسکشن ہوا وہاں پہ کیا کیا خامیاں تھی یا کیا کیا حوالے غلط دیے گئے تھے, اگر آپ چاہتے ہیں تو ایڈم کا چینل جو ہے سبسکرائب کر لے. ایڈم وہ لنک شیئر کر دو ایک بار, سر یہ میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں, فاطمہ جی کا ویٹ کر رہا ہوں ورنہ ہم پھر اسٹریم کو کلوز کر دیں گے. سب لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, سبسکرائب. یہ لے, یہ آ گیا ایڈم کا چینل. اچھا فاطمہ جی ہے کیا, بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ فاطمہ جی کو جوائن کرنا ہے. یار باقی لوگ پلیز نہ جوائن کرے یار, میں نہیں لینے والا ہوں کسی کو. یار ایک دو کو زبردستی نکال دیں فور ٹائم بینگ, تاکہ وہ میں آ جائیں نکال تاکہ رہا ہم ہوں, لوگ اسٹریم پھر سے بند. جڑتے جا رہے ہیں. اچھا یہ ساکشی جی کوئی ہے, کیونکہ فیمیل پرسپیکٹیو آنا ضروری ہے نان تو مومن میں ہے. ان کو, ہاں پتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایز اے فیمیل ان کے پاس کوئی پوائنٹ ہو, وہ ہم لے لیں گے. اگر فاطمہ جی نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم اسٹریم کلوز کر دیں گے. یار باقی لوگ پلیز چلے جاؤ یار, پلیز پلیز پلیز. جی ساکشی جی آپ کا سواگت ہے.
हर हर महादेव साहिल भाई, और एडम भाई को भी मेरा हर हर महादेव। सबसे हाँ। पहले तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ कि इतने ज्यादा बुरे कमेंट्स झेलने के बाद और लोगों की इतने ताने सुनने के बाद भी आप लोग ये काम को कंटिन्यू रख रहे हैं। और मैं एक बहुत छोटी सी बात कहूंगी, जो फातिमा जी ने कहा था कि अगर आप एक नॉन रिलीजियस पर्सन है या फिर आप एक एथिस्ट हैं, तो फिर आपको इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी बच्ची 9 साल के व्यक्ति 9 साल की बच्ची कोई बड़े व्यक्ति से शादी कर रही है या नहीं कर रही है। तो उनको मैं ये चीज कहना चाहती हूँ, एक बोला जाए कि कोई धार्मिक या मजहबी उनको तर्क नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और मुझे बचपन से ये बताया गया है, जो मैं धर्म की परिभाषा जानती हूँ वो ये होता है, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? अब जैसे चोर है तो चोर के लिए तो चोरी हो गई धारण करने योग्य, तो क्या चोरी धर्म हो गई? नहीं। तो उसके लिए भी बताया गया है, ईश्वर प्राप्ति के शाश्वत वैज्ञानिक नियम को धारण करना ही धर्म है, और वो नियम क्या है अच्छा। ये भी बताए गए हैं। जी क्या नाम है अपना, साक्षी जी, एक्चुअली हम यहाँ धर्म डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेकिन ये जी। बात तो है ना कि भाई एक इंसान की खुद की भी अकल होती है क्या नहीं होती है, जो जिस जी तरीके से बिल्कुल वो बोल रही थी। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, आप ज्वाइन करिए। मैं अभी भी फातिमा जी के लिए 20 सेकंड रुकूंगा, इसके बाद हम फिर स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जितने नए लोग देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं फिर से बता दूं, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम नेशनलिटी लोगों के अंदर लाना चाहते हैं, खास करके जो मेरी जो कौम है, मुस्लिम कौम। मेरे लिए मतलब मैं दिल से, मतलब मुझे दुख होता है कि यार हम बहुत पीछे हैं दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, हम बहुत पीछे हैं। हमें ऊपर आने की जरूरत है। हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, हमें उसमें ऊपर आने की जरूरत है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो एजुकेशन है और जो सोसाइटी में मिलजुल के रहना है, इसमें हमें तवज्जो देना चाहिए, और जिससे हमारा भी फायदा, फैमिली का भी फायदा, और आसपास के लोगों का भी फायदा, और आपकी सिटी का, आपकी स्टेट का, और पूरी दुनिया का फायदा होगा। तो ये हमारा मकसद है, रैशनैलिटी लेके आना। हमारा मकसद आपके साथ दुश्मनी नहीं है, हम आपको दुश्मन नहीं समझते। मैं आपको दुश्मन नहीं समझता हूँ, मैं आपको अपना दोस्त, अपना भाई, सब कुछ समझता हूँ। मुझे अगर मोहब्बत है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत आज भी मैं मुसलमानों से करता हूँ। ये नहीं है कि दूसरों से नहीं करता हूँ, दूसरों से भी करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी कौम को ऊपर आना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें रिलीजन को थोड़ा कम सीरियसली लेना पड़ेगा, और बाकी चीजों को ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। और आज भी मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर किसी पे हमला होगा, लिंचिंग होगी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, मैं उसके खिलाफ, मतलब मैं उसके साथ आके कहूंगा कि ये चीज गलत हुई है। ये डंके की चोट पे मैं कहना चाहता हूँ। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि लोग जो है किसी को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो। हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। कोई डिजर्व नहीं करता है कि वो उसको मार दिया जाए या उसको नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस मकसद को लेके मैं चल रहा हूं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मेरे साथ आए, मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाए। एडम कुछ साहिल भाई, जी सॉरी माफ करिएगा, इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। आपने कहा कि आपकी आवाज को लोग पहुंचाएं, तो इसी के लिए मैं आपको इनवाइट करती हूँ। देखिए, मैंने इंडिया टीवी पे आपकी डिबेट देखी, और एक्स मुस्लिम्स जितने भी हैं मैं उनको देखती आ रही हूँ, लेकिन आपका ऐसे फेस नहीं देखा था। मैंने सुना था आपको कहीं पे, लेकिन इंडिया टीवी में आपको पहली बार मैंने आपका फेस देखा। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपका चैनल आज पहली बार देखा, आपको सुनते तो मैं आ रही हूँ लेकिन चैनल पहली बार देखा, तो वो एक दायरे में सीमित हो जाता है। तो वो दायरा तब खत्म होगा जब आप अलग अलग मंचों पे जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको मिशन साइबर सिपाही एक चैनल है उस पे इनवाइट करती हूँ कि आप आएं और अपनी बात रखें, ताकि आपकी आवाज दूर दूर तक जाए। बिल्कुल, आप मुझे यानी व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरा नंबर तो है, पब्लिक है। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, हम कुछ शेड्यूल बनाते हैं। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एडम, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप भी दे दो, और क्योंकि फातिमा जी तो नहीं आई है,
تو جی ہمیں پھر کلوز کرنا پڑے گا. طاہر بھائی بھی اپنا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اسٹریم کلوز کریں گے. جی میں بالکل یہی کہتا ہوں کہ اسلام میں نے ابھی تک جتنا تمام دھرموں کو پڑھا ہے، جتنا بھی پڑھا ہے، اس میں سے اسلام صرف واحد دھرم ہے، ریلیجن ہے، وٹ ایور یو مے لائک ٹو کال اٹ، جو پوری دنیا کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے، ایک دارالاسلام اور ایک دارالحرب. باقی کسی بھی ریلیجن کو آپ پڑھ لیں، وہ اس قسم سے ڈویژن کریٹ نہیں کرتا. اور جب میں نے یہ کہا تھا آج مفتیان کو جو ہمارے پاس آئے تھے، مولانا جو ہمارے پاس آئے تھے، میں نے کہا تھا میں اب بھی دکھاتا ہوں، ابھی کے ابھی. مولانا چپ کر گئے تھے، انہوں نے بولا بھی نہیں تھا. اس کے بعد اس ٹاپک پہ بھاگ گئے تھے، انہوں نے اپنا اینگل چینج کر دیا تھا. پرابلم اسلام سے یہ نہیں ہے کہ اسلام مسلمان لوگ نہیں، ہمیں پرابلم ہے اسلام کی اس کٹر قسم کی ٹیچنگ سے. اور اسلام میں ریفارمیشن تب تک نہیں آ سکتی جب قرآن سے آپ کچھ خاص آیات کو نکالنا دیں، ورنہ قرآن کے اندر کنٹرڈکشن ہے. ہمارے انڈیا کے اندر ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ بات کہی تھی اور ان کے اوپر بہت بڑے فتوے لگ گئے تھے. آج وہ اسلام میں نہیں ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ان کو، میں نام نہیں لوں گا ان کا تاکہ مسئلہ نہ ہو. لیکن یہ ایک ایسی مسلم حقیقت ہے کہ حدیث، جو بندہ حدیثوں پہ نہیں بھی جاتا، جو بندہ قرآن اونلی بھی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں. یہ مسئلے مسائل ہیں. ابھی تو بہت ساری آیات میرے پاس تھیں، لیکن فاطمہ جی چلی گئیں اور وہ بھائی ایس کے بھائی بھی چلے گئے، کیونکہ قرآن تو کلیئرلی کہتا ہے محمد صاحب کو کہ تمہارے لیے یہ موضوع نہیں ہے، زیبا نہیں دیتا، تمہیں سوٹ نہیں کرتا کہ تم قیدی رکھو جب تک تم زمین کے اوپر خون ریزی نہیں کر دیتے. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کو ریفرنس چاہیے تو ریفرنس کے بغیر میں بات نہیں کرتا. تو محمد صاحب کو یہ بولا گیا ہے. اور جو ہمارے ساتھ کچھ جو مولاناز آئے تھے وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے بھی اس چیز کو کلیئرلی ایکسپٹ کیا ہے کہ ہر مومن پیدائش سے لے کے اینڈ تک ہر وقت ایک لڑائی کے اندر ہے اور لڑائی کے اندر رہے گا. اس وجہ سے ہم اسلام کے بارے میں اسلام کی ٹیچنگز آپ سب کو دکھا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ جو نہیں جانتے وہ جان جائیں، اور پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ اس میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں. میں تو دعوت دوں گا کہ اس سے باہر آ جائیں. سر دس از دی لاسٹ ریمارکس. تھینک یو، اپریشیٹ. بہت شکریہ طاہر بھائی آپ کا. یار باقی لوگ پلیز لیو کر دیجئے. تو فاطمہ جی جو ہے وہ ادھر ہی ہے، شاید ان کو موقع نہیں مل رہا ہوگا. میں نہیں لے رہا ہوں ابھی کسی کو، کیونکہ اسٹریم بہت لمبی ہو جائے گی دوستو. 3 گھنٹہ آلریڈی ہو چکا ہے. آپ لوگ پلیز سمجھیے اس بات کو. میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن موقع نہیں ہے ابھی، وقت نہیں ہے. آپ جتنے لوگ بیک سٹیج میں ہیں پلیز چھوڑ دیجئے. میں لاسٹ موقع جو ہے وہ اگر فاطمہ جی جڑنا چاہتی ہے، کیونکہ کمنٹ میں وہ ہے، اگر وہ جڑنا چاہتی ہے تو جڑ سکتی ہے. تب تک طاہر بھائی آپ کا کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ دے دیجئے. طاہر بھائی کا بھی چینل ہے دی مینومیٹر نام سے، آپ لوگ پلیز اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے. اچھا، اس کے علاوہ یہ فرینکفرٹ صاحب کا ایک میسج آیا ہے کہ مسٹر ساحل کیسر احمد کیا نام ہے یار، یہ کیسر راجا ایکسپٹ یور چیلنج فار ڈیبیٹ. میوٹ مائک کا میرے کو دکھ رہا ہے نا، تو میں پڑھ نہیں پا رہا. ایڈم آپ پڑھو. آپ کی بات آ رہی ہے سر. کہہ رہے ہیں مسٹر ساحل قیصر احمد راجا ایکسپٹس یور چیلنج فار ڈیبیٹ آن سلیوری اینی ٹائم آن یور چینل. ڈن کرو اگر ہمت ہے تو آج ہی لے آؤ. بالکل ہاں، ابھی آنا چاہتے تو ابھی آ جائیں، ورنہ پھر نیا لائیو اسٹریم کھول لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر ابھی آنا چاہتے ہیں کیسر احمد رجا صاحب، یو آر موسٹ ویلکم. یا پھر اگر بعد میں بھی کرنا ہے تو آپ ایک کام کریے، مجھے آپ واٹس ایپ کریے، ہم ڈیٹ اور اسکیڈیول جو بھی ہے اسکیڈیول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس چینل پہ رکھ لیں گے، کوئی مشکل نہیں. یو آر موسٹ ویلکم سر. ٹھیک ہے، میرا نمبر آلریڈی کیا نام ہے ان کا یار، یہ ذوالفقار اشرف بھائی کے پاس بھی میرا نمبر موجود ہے. آپ ان سے نمبر لے لیں اور مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، ہم ڈیبیٹ سیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا ایڈم، کوئی مشکل نہیں ہے نا؟ بے شک سر ہم تو ایور ریڈی ہیں. لوگ کہتے ہیں تیاری کر کے آتے ہو، وہ بھائی بعد میں بول رہے تھے دونوں نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے. ہمیں تیاری نہیں کی ہوئی یار، ہم تو ایور ریڈی بیٹھے ہیں. اور اس کے علاوہ کیسر بھائی کے ساتھ ہم حضرت عائشہ کی جو ایج ہے
اگر وہ 6 سال کے قائل ہے, جیسے کہ جس پینل پہ بیٹھتے ہیں مفتی یاسر صاحب بھی 6 اور 9 کے قائل ہے, تو ہم اسی کو بھی کور کر لیں گے اس میں, ماشاءاللہ ہو جائے گا سر. ہے نا سر آپ کو تو یہ دیکھیں نا دونوں- قرآن سے, سر دیکھیں آپ دیکھیں جب میں نے 64 کی 4 دکھائی تھی, سوری 65 کی 4 دکھائی تھی, تو کیسے انہوں نے فوراً بولا کہ نہیں سیکس نہیں کرنا, لیکن جیسے سورہ احزاب پہ گیا تو وہ ٹاپک چینج فوراً. یار یہ کیا مولوی ہمیں کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھے لکھے بغیر ان کے پاس آ جاتے ہیں یار, یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا, حدیث نہیں پڑھی, کیوں سمجھتے ہیں صاحب؟